اب جمعہ کے دن وقت کی بھی بڑی فلیکسیبلٹی ہے، کافی لمبی گنجائش ہے. آپ جس علاقے میں کام کرتے ہیں وہاں کوئی مسجد ہو تو ان کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے جمعہ کی اذان کب دیں گے، خطبہ کب شروع کریں گے، کیا اس کا ٹائم ٹیبل ہوگا، تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی فیکٹری سے یا جہاں آپ کام کرتے ہیں ان سے گفتگو کر سکیں، تاکہ جو ہے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی بات طے کی جا سکے. جیسے اب دیکھیے، کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ ادا فرماتے تھے. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ہم نماز ادا کرنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹتے تو ابھی سایہ بڑا نہیں ہوا ہوتا. مطلب کیا ہے؟ یعنی بگننگ جو ہے ٹائم، ظہر کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے نا زوال کے بعد، فوری نماز پڑھ لیتے تھے جمعہ کی، تو اس میں جانے تک بھی ہمیں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا. جمعہ کی اہمیت بھی ہے اس میں، اول وقت میں جمعہ پڑھنے کی فضیلت بھی بتائی گئی. ابتدائی وقت جیسے ہی زوال ہوا خطبہ شروع، پھر نماز ہو گئی، لوگ آگے واپس، ابھی کوئی زیادہ دن چڑھا نہیں اور لوگوں کے لیے بھی پرابلم نہیں ہوا. اس لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز پہلے پڑھ کر پھر آ کر دوپہر کا کھانا یا قیلولہ وغیرہ بعد میں کرتے تھے، پہلے کھا کے نہیں جاتے تھے جمعہ کے لیے، یعنی ارلی ٹائم پر جمعہ ہو جایا کرتا تھا. جیسے ایک اور حدیث ہے، دیکھیے اس کے اندر، قال ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ سے پہلے قیلولہ نہیں کرتے تھے اور غدا یعنی دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. دوپہر کا کھانا اور اس کے بعد قیلولہ یہ جمعہ کے بعد ہوتا تھا. پہلے جمعہ چلے جاتے، تیاری کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے، گھر آ کر کھانا قیلولہ جو بھی ہے وہ اس کے بعد کرتے تھے، پہلے نہیں کیا کرتے تھے. یہ عام طور پر صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے.